أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ محترم بھائیو، ہم نے اللہ کی توفیق سے آج سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ پڑھا، اور اسی طرح سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ تینوں صورتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی ہمت کی ہے جی آپ نے۔ تو آج ہم نے اللہ کی توفیق سے کتنے پارے ہو گئے جی؟ 16 پارے الحمدللہ ہمارے پورے ہو گئے۔ تو بہرحال جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی ہماری توجہ ایک ایسے کام کی طرف کروا رہے ہیں کہ جس میں یقیناً ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے کسی کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم کسی کی غلطی کی اصلاح کرنے کا ایسا رویہ بناتے ہیں کہ ہم خود اس سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، ہم جو چاہتے ہیں وہ نتیجہ نہیں نکلتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ کون سا کام ہے جو عام طور پر ہم غلطی کرتے ہیں؟ ہمارا عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات اپنے سامنے والے بندے کو کہہ رہے ہیں یہ منوانا چاہتے ہیں ہم، حالانکہ منوانا تو پیغمبر کا کام بھی نہیں تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نازل آپ کی طرف کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ نے اس کو پہنچانا ہے۔ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مانو، یہاں آ کر پرابلم بنتی ہے، یہاں آ کر آپس میں اختلاف بڑھتا ہے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے رویے کے اندر نرمی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، نرمی شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا، آ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، اللہ مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی رحمت فرما، اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحمت نہ فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ پھر وہ اٹھا، اس نے اٹھ کر مسجد کے صحن میں پیشاب کر دی۔ اب آپ دیکھیں، اس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کیا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی اپنائی، صحابہ اٹھ کر اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو روکا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، اس کو گندا اور نجس نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، جو انداز آج ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ کوئی غلطی مسجد میں آ کر دوران نماز کر رہا ہو، اور یقیناً جو بندہ مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کا مطلب یہ لیں گے کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو تو وہ یہ کام نہ کرے۔ تو پھر ہمارا سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہی کیوں گیا،
یہ جا کیوں نہیں رہا؟ جو مسجد میں آیا ہے اس کو اپنے دیکھیں پیشاب کرنے والے بندے کو اللہ کے رسول کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس کو نرمی کے ساتھ کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ دیکھیں کتنا بڑا پوائنٹ ہے، کتنا بڑا نقطہ ہے، اس بات کو ذرا سمجھے کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ اللہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم دے رہا ہے کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کو جا کر میری توحید کا پیغام دو۔ اور فرعون کون ہے؟ طغى، وہ سرکش ہے، وہ باغی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ خود اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ طغى، وہ سرکش ہے، تم نے اس کو جا کر میرا پیغام سنانا ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم نے کہنا کیا ہے؟ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم قول، نرم بات، اچھے انداز میں تم نے گفتگو کرنی ہے۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اپنے سرکش کے خلاف۔ وہاں بھی اللہ اپنے پیغمبر کو، بلکہ دو پیغمبروں کو اللہ فرعون کو دعوت دیتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے تمہارے اس نرم رویے کی وجہ سے وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ جب ہمارا پہلے ہی ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہیں، ہم جس کو سمجھا رہے ہیں یہ بالکل ایک سرکش آدمی ہے، اب چاہیے تو یہ یہاں بھی یہی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور فرعون بالکل ان کے اپوزٹ، مختلف، الٹ چل، وہ اللہ کا باغی، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ قولا لینا، نرمی کے ساتھ تم نے دعوت دینی ہے۔ ہم اگر اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے اور آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ صرف پڑھتے ہو لگا، ایسے نہیں، نرمی کے ساتھ۔ جو انداز موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں اللہ کے کہنے پر انہوں نے اپنایا کہ نرمی اختیار کرنی ہے، وہی انداز ہم کو بھی کسی بھولے بھٹکے آدمی کو، بھائی کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ انداز نہیں ہوتا، لہذا آج اس درس کے اندر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری گفتگو کے اندر نرمی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ کے قرآن نے تو ہم کو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی سے قرض لینا ہے، تم نے اپنا واپس لینا ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوشش کرو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کو گنجائش نہیں بن جاتی، آسانی والے حالات نہیں بن جاتے، اس کو آسانی دے دو، اس کو ریلیف دے دو۔ یہ انداز شریعت نے ہر معاملے میں ہم کو نرمی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور جب اس آدمی کو آپ نے سمجھایا جس نے مسجد میں پیشاب کیا تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو فرمایا انما بعثتم میسرین ولا تعسرین، میرے صحابہ تم پتہ کیوں بھیجے گئے ہو؟ بعثتم مجعول کا صیغہ، تم بھیجے گئے ہو، تم مبعوث کیے گئے ہو، کس لیے؟ میسرین، آسانی پیدا کرنے کے لیے، ولا تعسرین، لوگوں کے لیے سختی کرنے کے لیے تم نہیں بھیجے گئے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنی ہر بات میں، ہر لہجے میں، ہر عمل میں، ہر پہلو میں، ہر معاملے میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے عمل کے اندر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔